اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم دوستو، آج ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ باتیں پڑھیں گے اور اس کے فضائل کے متعلق. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی اور نہایت اہم سورت ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں، اور کسی ایک زبان میں ایسا لفظ نہیں ہے کہ کسی میں بہت سارے کمالات ہو اور ان سارے کمالات پر وہ ایک لفظ دلالت کرے. تو ہر کمال کے لیے الگ الگ لفظ بولا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی بے حساب ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات بھی بے حساب ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی بے حساب ہے، اور اسی وجہ سے ان کے صفاتی نام بھی بے حساب ہے. معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک شخص کو عالم بھی کہا جاتا ہے، مولانا بھی کہا جاتا ہے، حافظ بھی کہا جاتا ہے، قاری بھی کہا جاتا ہے، فاضل بھی کہا جاتا ہے، طالب بھی کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ میں بھی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت والا سورت ہے. اس کے بھی بہت سارے نام ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجئے اس کے کئی نام ہیں. ان میں سے پہلا نام سورۃ الصلاۃ ہے، یعنی نماز کی سورت. اس وجہ سے اس کو سورۃ الصلاۃ کہا کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے یہ سورہ فاتحہ. اور یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. 3.5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے، اور 3.5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کے دعائیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دعائیں کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ دعائیں اس طرح مانگو، اور آپ جو مانگو گے میں وہ آپ کو عطا کروں گا. اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. وہ سورت جس کا پہلا کلمہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، اور الحمد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور تعریف کی گئی ہے، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہے اور وہی پورے کائنات کا پالنہار ہے، پورے کائنات کو پالنے والا ہے. اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا دیباچہ. پیش لفظ فتح کے معنی آتا ہے کھولنا، اور فاتحہ کے معنی ہے ہر چیز کا آغاز. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو فاتحۃ الکتاب اس 2 وجہ سے کہا جاتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا یعنی سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. اور دوسرا اس وجہ سے کہ نماز میں جو قرات کی جاتی ہے، قرات کی ابتدا بھی اسی سورت سے کہتے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب، فاتحہ بمعنی ہر چیز کا آغاز. تو نماز میں قرات کا آغاز وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کا آغاز وہ بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے.
اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ یہ پہلے سپارے کا حصہ نہیں ہے. اگر اس کو پہلے سپارے کا حصہ مان لیا جائے تو پھر یہ اسی پارے کا حصہ رہ جائے گا. اسی وجہ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلا سپارہ وہ الف لام میم سورۃ البقرہ سے شروع ہوتا ہے، اور حالانکہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پوری قرآن پاک کا مقصد ہے. اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں، اصل ماں، اولاد اس سے متفرع ہوتے ہیں. اس سورت میں پورے قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے، اور اسی مضامین کو پورے قرآن میں پھر پھیلائے گئے ہیں. آگے جب اس سورت کے مضامین کا خلاصہ آئے گا تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا. اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. اس سورت کو الشفا بھی کہتے ہیں، منتر، الرقیہ یعنی منتر بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے الکافی اور الوافی بھی کہتے ہیں. کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ اگر کسی بیمار پر پڑا جائے تو اس بیمار کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا کر دیتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج وہ سورۃ الفاتحہ سے ہو سکتا ہے. چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، ہر بیماری کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو سانپ نے کاٹا تھا. جب اس سورت کو پڑھ کر اس پر جاڑا گیا تو اس سورت کے جاڑنے کی وجہ سے اس شخص سے جو سانپ کا جو زہریلا اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ شفایاب ہو گیا. تو مفسر علیہ الرحمہ یہی فرماتے ہیں کہ میں خود ہر بیماری کے لیے سورۃ الفاتحہ کو استعمال کرتا ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج کرتا ہوں، دم کر کے، پانی پر دم کر کے یا بیماری پر دم کر کے، تو وہ بیماری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے. اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کیا ہے. یہ تو سورۃ الفاتحہ کے جو نام تھے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو گئے. تو سورۃ الفاتحہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے. یہی وہ بار بار پڑھنے والی سورت ہے جس کو ہر نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا ایک دروازہ کھل گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک دروازہ کھل گیا. سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی. جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ اترا. جب وہ فرشتہ اترا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی عرض کیا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج تک کبھی نہیں کھلا ہے، یہ پہلی مرتبہ کھل چکا ہے. اور اس فرشتے نے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری دی اور کہا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں. پہلا نور جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں ہیں. ان میں دعائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز مانگتے ہو آپ مانگو، میں وہ چیز عطا کر دوں گا. نمبر 3، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری
ہر بیماری کے لیے اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھے سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھے کا تعلق بندے سے ہے، اس میں بندے کی دعا ہے اور بندہ جو چیز مانگتا ہے میں اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام ہو گئے اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل ہو گئے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔